بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس حکومت کو 13 مہینے کا وقت ہو چکا ہے، اور اب حالات یہ ہیں کہ چاہے معیشت کے ماہرین ہوں، چاہے سیاسی تبصرہ کرنے والے ہوں، صحافی ہوں، دانشور ہوں، تاریخ کی بات کرنے والے ہوں، کاروباری طبقہ ہو یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنی تباہی کبھی نہیں تھی۔ لیکن اب صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اب تو اداریے لکھے جا رہے ہیں، اخبارات میں بات کی جا رہی ہے کہ سول وار کا خطرہ ہے، سول وار کا خطرہ ہے۔ اداروں میں ٹکراؤ، لوگ سڑکوں پر آ کر اپنے ہی جو سرکاری املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے، مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے اور ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت کیا کر رہی ہے، اس کی ساری توجہ کیا ہے کہ جی تحریک انصاف کو بین کرنا ہے۔ اب رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا، وزیر داخلہ نے، کہ کوئی اور راستہ نہیں رہا کہ ہم تحریک انصاف کو بین کر دیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، شاید دنیا کی تاریخ میں کم ہوا ہوگا کہ چلیں آمریت ہو، ڈکٹیٹرشپ میں تو شاید ہو، لیکن سب سے مقبول جماعت، سب سے زیادہ ووٹ جس کے، 2 صوبوں میں جس کی حکومت ابھی تک تھی، جس نے خود تحلیل کیا، وفاق میں جس کی حکومت تھی، سب سے زیادہ MNA اس کے تھے، اس جماعت پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ملک میں آگ لگانے کا مترادف ہے۔ ڈان نے ایڈیٹوریل لکھا ہے کہ سول وار کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، سول وار کے قریب پہنچ چکے ہیں حالات، اور ڈان کے ایڈیٹوریل کے مطابق وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 72 گھنٹوں کے اندر ساروں کو، جناب جو بھی ہوگا اس کو ہم سزا دیں گے، لیکن صرف یہ نہیں ہو رہا، تمام لیڈرشپ جو تھی نہیں تھی سب کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں تک میں پہنچا جا رہا ہے، عورتوں اور بچوں کو نہیں دیکھا جا رہا، غائب کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اگر دیکھیں تو ان کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی بڑے اگریسو ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کے لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے، حکومت کی انکوائری نہیں ہم مانیں گے، اور وہ یہ خدشات کا اظہار کریں کہ جان بوجھ کے ایسے لوگ بیچ میں گھسائے گئے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، لوگوں کو اکسایا، ورنہ ہم تو کبھی بھی اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جس طرح ماضی رہا ہے، عمران خان سے بار بار کہا کہ ہم نے کبھی اشتعال میں آ کر اس طرح کا کام نہیں کیا، جلاؤ گراؤ نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اکانومی کی بات کی جائے تو بالکل تباہ ہے، یہ ڈان میں بھی لکھا ہوا ہے، تباہی ہے۔ مہنگائی ریکارڈ پر ہے، کبھی اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی۔ اچھا، اداروں کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جی وہ جو ایس پی ہے وہ مار رہا ہے، پولیس والوں کو مار رہا ہے، چھڑی ڈنڈا مار رہا ہے، اور فرسٹریشن میں، اور کہ پتہ نہیں اپنے لوگوں کو کیوں نہیں مار رہے، یا کیوں نہیں اور زیادہ سر پھوڑ رہے، کیا نہیں کر رہے، اور رائٹ پولیس اور کیا کرے، کتنا اور ظلم کر لے، تو اس پر گالم گلوچ ہو رہی ہے۔ یعنی پولیس کے اندر آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ جو جونیئر افسران کہہ لیں یا جو کانسٹیبل وغیرہ ہے، وہ عملہ ہے، وہ دیگر سینئر یا افسران کو اس طرح سے بات کر رہا ہے، اور وہ اتنا ظلم نیچے کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پھر حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی ہم دھرنا دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لاٹھی، مکہ، کچھ بھی، اور اب سب پی ڈی ایم کی طرف سے جایا جا رہا ہے، جی نون لیگ بھی جا رہی ہے، جی مولانا فضل الرحمان بھی جا رہے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے۔ اب اس سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ تھریٹ کر چکی ہیں کہ جی یہ ججوں کے گھروں تک بھی اس طرح سے پہنچ جائیں گے معاملات، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ کے دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، کیونکہ ان کی حرکتیں اتنی بڑھ گئیں کہ ساری عدلیہ اکٹھی ہوگی۔ پہلے کہتے تھے جی یہ چیف جسٹس اکیلے ہیں، پھر جی یہ 3 بینچ ہے، پھر جناب وہ 8 ججز آ گئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، میجورٹی آ گئی 15 میں سے 8 ججز نے جب ایک بینچ بنا کر کہہ دیا کہ یہ جو پروسیجر بل آپ لائے ہیں سپریم کورٹ کا، اس کو بھی اسٹے کرتے ہیں، تو نظر آیا کہ جی تو میجورٹی نظر آ گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اب حال یہ ہوا کہ کرتے کرتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جس طرح سے عمران خان کو ریلیف ملا ہے، جو یہ سمجھ رہے تھے مینج ہو گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اتنی بے عزتی ہوئی، اتنی تذلیل ہوئی کہ جی ان کے ہاتھے سے، ان کی کسٹڈی سے بندے کو، جناب سابق وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر لے جایا گیا ہے۔ تو اب وہ بھی عدالت ان کو لگ رہا ہے گئی، تو اب ان کو لگتا ہے کہ جی پورے ملک کی عدالتیں ہی جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں دفعہ آرٹیکل 245 کے تحت ہم نے فوج بلا لی ہے۔ یہ سوال رانا ثناءاللہ سے ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں 40-45 ہزار لوگ تھے، اگر پورے ملک میں اتنے لوگ تھے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو روک کیوں نہیں سکے؟ لاکھوں تو وہ لوگ ہیں، تو پھر آپ کو فوج کیوں بلانی پڑی؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف اس لیے کہ جی عدالتوں میں سے نہ معاملات جائیں۔ اب کراچی میں تحریک انصاف کے 22 لوگوں کو جیل بھیجا گیا ہے اس الزام پر کہ جی انہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا، 60 سے زیادہ لوگوں کو رہا کیا گیا ہے۔
تو اب عدالتوں میں سے کچھ ریلیف بھی مل رہا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ خواتین کو لاپتہ کیا گیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور، اتنی بزرگ خاتون، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ اس عمر میں بیماریاں شوگر بلڈ پریشر کا ہوتا ہی ہے، تو ویسی بیمار، ان کو جیل سے رہا ہوتے ہی جناب پھر گرفتار کر لیا گیا کہ جی سروس ہاسپٹل سے بھی لے کے جانا ہے۔ تو یہ اتنا دباؤ جو کیا جا رہا ہے، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا، ایپس، انٹرنیٹ اتنے عرصے کے لیے بند ہو؟ کچھ سمجھ نہیں، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا کہ کیوں یہ بند ہے۔ اس خوف سے بند ہے، یہ خطرہ بھی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، اور حکومت کچھ ایسا کرنے لگی ہے، ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنے لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ انہوں نے ابھی تک نہیں کھولا۔ تو یہ جناب حالات ہیں جس کی وجہ سے اب ڈان کا ایڈیٹوریل کہتا ہے جی سول وار کا خطرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اب یہ حال ہو گیا کہ ڈیموکریٹک موومنٹ ہیز ایکوائرڈ اے ٹیسٹ فار اتھارٹیرینزم، یعنی اب یہ جو خود کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے تھے، پی ڈی ایم ڈیموکریٹک جمہوری، انہوں نے ہی ایک اب انداز اپنا لیا ہے اتھارٹیرینزم کا، آمریت کا، جبر کا، استحصال کا، کہ جس طرح کوئی اوپر آ کر بیٹھ گیا اور ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے، کوئی قانون کوئی آئین نہیں، کیونکہ انہوں نے اب اداروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا معاف کیجیے گا۔ جس طرح اب سپریم کورٹ ہے، باقی عدالتیں ہائی کورٹس ہیں، ان کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کوئی آرڈر کرتی ہے تو اس پر اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی عمران ریاض کو بازیاب کروائیں، تو یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہم نے نہیں کرنا، ادھر آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، تو کوئی آرڈر یہ نہیں مان رہے۔ تو اس کے بعد تو ایک ملک میں کیا ہوگا؟ عدالتوں کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حکومت نہیں چل سکتی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا کر بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی سے نہیں ہے، تو کس طرح حالات آگے بڑھیں گے؟ اور ڈیفالٹ کی بات یہ دیکھیے کہ انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے، کس طرح سے بجٹ پیش کریں گے؟ آئی ایم ایف کی بات مان کر بجٹ پیش کرتے ہیں تو انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تباہ کر دیں گے، اگر آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتے تو پھر ڈیفالٹ ہے۔ $3 ارب انہوں نے ابھی جون میں واپس کرنے ہیں، جون سے پہلے 30 جون سے، تو یہ کیسے واپس کریں گے، کس طرح کریں گے؟ $4 ارب پر زر معاملہ کے ذخائر آ چکے ہیں، $3 ارب اس میں سے واپس کرنا ہے، ایک مہینے کی بھی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے، تو کیا صرف ایک ہفتے کے $1 ارب پر ملک چلا جائے گا؟ تو انہوں نے اتنی تباہی کر دی ہے۔ اب صرف اور صرف ڈان کے میں ایڈیٹوریل کا آخری پیرا پڑھ دیتا ہوں کہ amidst all this اس سب کے درمیان the public's growing anger and frustration are pushing the country ever closer to a breaking point، کہ لوگوں کے اندر جو اس وقت ہجان پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے خوراک کا بحران نظر آ رہا ہے، روزگار تباہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ہر چیز کچھ نہیں رک رہی، تو لوگ اتنے پریشان ہیں کہ بریکنگ پوائنٹ، تباہی کی طرف جا رہا ہے کام۔ There is a very real possibility that we may see the unleashing of a total chaos if someone doesn't push the reset button، کہ ایک بالکل تباہی ہو جائے، chaos ہو جائے گا کہ اگر چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی طرف نہیں جایا جاتا۔ Free and fair elections، صاف شفاف elections conducted to the satisfaction of all parties still remain the best option in present conditions، all parties must reconsider، کہ سب کو دیکھنا ہوگا، صرف اور صرف واحد حل جو نظر آ رہا ہے وہ ہے free and fair elections، اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو تمام پارٹیز کو اس پہ اکٹھا ہونا ہوگا۔ اب دیکھیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی اس وقت جو حالات ہیں آل ٹائم لو ہے جی ڈیموکریسی، پاکستان میں جمہوریت اتنی نیچے کبھی نہیں گری ہوئی تھی جتنی آج گری ہوئی ہے۔ پھر ابھی تک سوشل میڈیا کا کچھ پتہ نہیں، بین کرنے کی باتیں، پھر جناب بلاول بھی اب جو ہے وہ سخت لہجے میں آ گئے ہیں کہ جی ہم نے الطاف حسین کو دیکھ لیا تو کیا ہے، ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر لیا، یہ پولیٹیکل دہشت گرد ہیں، تو وہ ٹون اس طرح کی لا رہے ہیں کہ دہشت گردی کا کیا کہ ان پر پابندی لگائی جائے۔ جب آپ سب سے مقبول جماعت پر پابندی لگا دیں گے تو کیا خیال ہے کہ پھر لوگوں کو آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف خود نہیں دھکیل رہے؟ پولیٹیکل پارٹی بنا کر کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہی نہ کر سکے، پھر لوگ کیا کریں گے اپنی بات کے لیے؟ نہ آپ ان کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں، نہ آپ ان کو آئین کے تحت چلنے دے رہے ہیں، نہ عدالتوں سے ان کو ریلیف دینے دے رہے ہیں، عدالتوں پر آپ چڑھائی کر رہے ہیں، اداروں پر آپ چڑھائی کر رہے ہیں، اور ایک ایسے لگ رہا ہے کہ سول بیوروکریسی جو ہماری ہے اس پر اتنا پریشر آ رہا ہے کہ کرو، غیر قانونی کام کرتے چلے جاؤ، کہ وہ بھی اس دباؤ کے نیچے ٹوٹ رہی ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ وہ کئی لوگوں کا نہیں دل کرتا کہ اتنا ظلم کریں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بالوں سے عورتوں کو کھینچا جا رہا ہے اور گھسیٹا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ویل چیئر پر اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی خاتون ہے، اس کو ویل چیئر سے گرا کر کھینچا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، سر پھوڑے جا رہے ہیں، وکلاء پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کتنا عرصہ یہ چل سکے گا؟ کیا وکلاء تنظیمیں کب تک خاموش رہیں گی؟ وہ بھی دیکھ رہی ہیں لاقانونیت بڑھ رہی ہے، تو اس سے حالات بڑے خوفناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر جناب یہ بھی ڈان میں ہی چھپا ہے کہ بیٹل فیلڈ سینٹرل پنجاب
کہ اب پنجاب میں نون لیگ کی سوچ یہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں گے آف دا ریکارڈ تو وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہم الیکشنز نہیں جیت سکتے. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے، کہتے ہیں جی عمران نہیں ہوگا تبھی الیکشنز کی کوئی صورتحال ہے. تو یہ ہے سول وار کی کیفیت کہ ہر طرف سے یہ سوچا جا رہا ہے مائنس عمران خان. یہ بھی لکھا جا رہا ہے جی، جو ان کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں عباس ناصر صاحب، انہوں نے لکھا ہے ول اٹ بی 1977 اور 1999 کہ اب کیا ہوگا 1977 یا 1999. یہ حالات ہیں. تو اس سے کم تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ تباہی ہر طرف نظر آ رہی ہے. اور دیکھیے 1971 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، جو مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش بن گیا، اور پھر مغربی پاکستان، موجودہ پاکستان بھی پاکستان رہ گیا. اور اب اس کے بعد دوبارہ اس طرح کے حالات اس حکومت نے پیدا کر دیے ہیں. تب بھی دیکھیے بات ہوتی تھی کہ اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ایوب خان کے ساتھ نظر آتے تھے. اس کے بعد پھر یحییٰ خان کے ساتھ دیکھا آپ نے. میجورٹی جو ہے وہ تھی مجیب الرحمان کے پاس، تو اور اس وقت جناب اقتدار حوالے نہیں کیا گیا، مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت بالکل دوسری طرف تھے. آج پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیے کیا ہے کہ اسی طرح مقبول ترین لیڈر، اسی کو گرفتار کرنا، سارا کچھ اسی طرح سے کرنا. آج پی ڈی ایم، نون لیگ بھی اس میں شامل ہے، پہلے مخالف ہوتے تھے، اور اسی طرح کریک ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی طرح سے بین کرنے کی بات نظر آ رہی ہے سب سے بڑی جماعت کو. تو آپ دیکھیے وہی حالات، اور اکانومی کا تب بھی بڑا برا حال تھا، اسی طرح اداروں میں ٹکراؤ تھا، اسی طرح سے جبر تھا. عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ وہ سامنے نہیں آنے دی گئی. تو دوبارہ اسی طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. اللہ کرے یہ ہمارا ملک ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ صحیح فیصلے کریں. اور یہ جو اس وقت لگ رہا ہے کہ ایک اناؤں کی وجہ سے ایک اتنا تشدد اب خود حکومت کی طرف سے اداروں میں پھیلایا جا رہا ہے اور چیزوں کو بھڑکایا جا رہا ہے صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ذات کے لیے، تو یہ کتنا خطرناک ہے. تو یہ جناب اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ سب چیزیں بتائی جا رہی، لکھی جا رہی ہیں، خطرے کی گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، لیکن اگر کوئی سنے تو پھر ہے. ورنہ آپ دیکھیے جو بھی کیوس آپ کہہ لیں، ہنگامہ آرائی یا سول وار کی کیفیت جو ہوتی ہے، وہ جو جن عوامل کی وجہ سے اس طرف بڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ سب کام اس وقت حکومت کرتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرف تیزی سے بڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.